بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد راشد اور آپ مجھے سن رہے ہیں FM 98.6 کے پروگرام میپ یور فیوچر سے. سامعین, ہمارے طبقے میں ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ٹوٹلی جو ہے اگنور کیا جاتا ہے, حالانکہ ان چیزوں میں, ان لوگوں میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے, اور اگر ان کے درمیان جو گیپس ہوتے ہیں ان کو ہم کور اپ کر لیں تو ہم بہت زیادہ ان سارے شعبوں میں, ان سب لوگوں میں جو ہے ڈیولپمنٹ کے فیکٹر کو جو ہے بہت زیادہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں, بیسیکلی ان کا تعلق جو ہے بہت ساری فیلڈز کے ساتھ رہا ہے اور کرنٹلی یہ بہت ساری فیلڈز میں کام بھی کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے انہوں نے ان فیلڈز کے اندر وہ جو گیپس ہیں, وہ جو کچھ لیکنگ پوائنٹس ہیں, ان کے اوپر بھی کافی زیادہ ایفرٹس کیے ہیں اور کام کیا ہے. میں بالکل ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کیے بغیر اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا. مسٹر عبدالعزیز, ویلکم سر ان آور پروگرام. السلام علیکم سامعین. سامعین, میں ایک بات بتاتا چاہوں کہ عبدالعزیز بھائی جو ہیں بیسیکلی ہی از آلسو اے ڈاکٹر اور ایم فل کیا ہوا ہے سوشیالوجی میں. اس کے علاوہ پچھلے تقریباً 12 سال سے جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ورکنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سوشل ورک میں بہت زیادہ جو ہے وہ ان ہیں, اور جو ایک بہت جو ڈفرینٹ چیز ہے جو کہ اس طرح کی فیلڈز میں رہنے والے بندوں کے لیے ہینڈل کرنا بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, دیٹ از دا ریسرچ ورک. عبدالعزیز بھائی جو ہیں ریسرچ ورک میں بھی بہت زیادہ انوالو ہیں اور ٹھیک ٹھاک اس چیز کے اوپر گرپ رکھتے ہیں, اور ریسرچ پیپرز بھی ان کے ماشاءاللہ سے جو کافی ہیں وہ پبلش ہو چکے ہیں. اچھا سر, تھوڑا سا پروگرام کو ہم اپنے فارمیٹ کے اکارڈنگلی لے کے چلتے ہیں. آپ کی لائف سٹوری, پڑھنے کا شوق, سوشل ورک میں آنے کا شوق, پھر اس کے بعد اسپیشل ایجوکیشن کو جوائن کرنے کا شوق, اور ریسرچ, کیسے ان سب چیزوں کو لے کے چلے اور کیسے یہاں تک آپ نے جو ہے نا وہ سفر کیا. تھینک یو ویری مچ راشد صاحب. فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یہاں بلایا, موقع دیا بات کرنے کا. تو جو لائف سٹوری ہے وہ ویسی ہی ہے جیسے ہر کسی گاؤں کے بچے کی عام سی سٹوری, وہی گورنمنٹ کا اسکول اور وہی انوائرمنٹ. تو جو چیزیں لائق کرتی ہیں اس میں یہ تھا کہ گھر میں سب سے بڑا میں تھا, والد صاحب باہر ہوتے تھے, تو وہی گورنمنٹ اسکول کو گائیڈ کرنے والا آدمی نہیں تھا. اسکول میں نالائکیاں وہی جو ہمارے گاؤں کے کلچر میں ہوتی ہیں وہ چلتی تھیں. ایون کہ اسکول لیول تک یہ صورتحال تھی کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے میٹرک میں بلا کے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کا ہم داخلہ ریگولر نہیں بھیج سکتے. اچھا. تو آپ کو نا پرائیویٹ, کیونکہ آپ اسٹڈی میں گرو ہی نہیں کر سکتے, تو آپ کو میٹرک تو کرنا نہیں ہے, تو آپ ہمارا رزلٹ بھی خراب کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا پرائیویٹ داخلہ بھیجیں گے. ٹھیک ہے سر, ایز یو لائک, جس طرح آپ کی مرضی ویسے کر لیں. ٹھیک ہے. الحمد للہ اسکول سے 5-6 لڑکے پاس ہوئے, ان میں بھی تھا. تو ایشو یہ ہوتا ہے ہمارے طبقے میں یہاں پہ بہت زیادہ لوگ, بہت سے زیادہ بچے اسکپ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ایک ٹیگنگ, ایک لیبلنگ لگ جاتی ہے کہ نالائق. آپ دیکھیں آپ کو انوائرمنٹ نہیں مل رہا, صحیح, آپ کو اس طرح سے گائیڈ لائن نہیں مل رہی, آپ کو اس طرح سے ٹرین نہیں کیا جا رہا. وہ کہتے ہیں کہ اچھے استاد نہیں ہیں یا اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. تو اچھے اسٹوڈنٹس کے لیے اچھے استاد کا ہونا ضروری ہے, اور اچھے استادوں کو اپنا آپ پوٹینشیل شو کرنے کے لیے اپنا آپ ثابت کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد وہ اچھے استاد کنسیڈر ہوتے ہیں. بالکل. خیر, وہاں سے نکلے, اللہ نے کرم کیا, مجھے گھر والوں نے کسی ٹیکنیکل کالج میں ڈال دیا کہ شاید کچھ بیٹر کر گیا ہے, شاید کوئی ڈپلوما کر لے, کوئی اسکل سیکھ لے تو آگے چلے. صحیح, زبردست. تو لک میری وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے سر. جب میں لیا جیسے شہر میں پنجاب کے کشمیر سے اٹھ کے چلا گیا, میں نے اسٹارٹ کیا, میں نے کہا چلے کر جائیں. گھر والوں سے کوئی اتنی اچھی امیدیں نہیں تھیں گھر والوں کو مجھ سے. لکیلی میرا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا وہ ڈیل کرنے کی سے, میں ایک دفعہ بلے شاہ دربار ہے صحیح سلطان باؤ, میں وہاں پہ گیا, مجھے ایک بک نظر آئی اردو میں لکھی ہوئی, ڈیل کرنے کی, ترجمہ ہوا. صحیح. میں نے پڑھی, میری لائف چینج ہو گئی. میں یار یہ کون سی زندگی گزار رہے ہو آپ, کیا مقصد کیا ہے تمہاری زندگی کا؟ خود سے سوال, خود سے کوشچننگ, سیلف ایکچولائزیشن, چیزیں کوشچننگ اندر آنا شروع ہو گئی. پتہ چل پھر اس بندے کی میں نے اسی سال میں ساری کتابیں پڑھی. زبردست. ڈھونڈ کے لانی, کہیں سے مل جائے, کسی کو بتانا. اور میں نے جتنی ڈیل کرنے کی کتابیں اپنے سارے ریلیٹیوز اور سارے دوستوں کو گفٹ کی ہیں نا, وہ مجھے پتا ہے کہ ان کی مجھے اتنا وہ کہتے ہیں انسپریشن کہاں سے آئی, تو ڈیل کرنے کی سے. زبردست. تو وہاں سے میں خیر گریجویشن کمپلیٹ ہوئی. لکیلی میں واپڈا میں چلا گیا, لائن سپرنٹینڈنٹ. اس کا جو انوائرمنٹ آپ کو پتا ہے وہ سارا لینا دینا چلتا ہے. ہمارے مسائل جو بھی ہیں, میں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ سولوشنز پہ بات کریں. بالکل. اگر آپ کے پاس سولوشن نہیں ہے نا کسی چیز کا, تو آپ کو پرابلم پہ بتانے کی ضرورت نہیں. پرابلم رکشے والا بھی جانتا ہے, ریڈی والا بھی جانتا ہے, وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے آٹومیٹک. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے, ہم ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے, تو ایک وہاں UK سے ڈاکٹر آئے ہوئے, ہمارے پاکستانی بھائی.
تو وہ پیپر پریزنٹ کر رہے ہو اور اپنا انہوں نے کوئی 150 سے 200 میرے خیال سے انہوں نے آدھے 15-20 منٹ میں 150 سے 200 پاکستان کی پرابلم بتا دی. پاکستان میں یہ بھی ہے, پاکستان میں کرپشن ہے. ہمارے HEC کے چیئرمین اٹھے, انہوں نے جا کے کہا بھائی میرے تم یہ بتاؤ کہ پاکستان کو دیکھ کیا رہے ہو, تم پڑھ لکھ کے یہاں سے ڈاکٹر بن کے UK پہ سرو کر رہے ہو, تم پرابلم بتا رہے ہو, سولوشن بتاؤ, یہ تو ہمیں کیسے اوور کم کریں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے, میں نے یہ سیکھا سر لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے. ہمارے ہاں اگر بکس پڑھنے کا, میری کس چیز نے چینج کی, ایک کتاب, بالکل ایک کتاب نے ٹوٹل فوکس چینج کر دیا کہ تبدیلی ریکوائرڈ ہے, اسکل کو پالش کرنا ہے, کسی اسپیسیفک چیز کو جوائن کرنا ہے, کچھ کرنا ہے زندگی میں. صحیح. لیکن اس وقت بھی لائف میں کوئی ایسا مینٹور کوئی ایسا گائیڈ کرنے والا بندہ اور ایڈ نہیں ہوا. وہ اسی کلچر کی ایگزامپل تھی, باہر کی وہی چیزیں تھیں, لیکن ایک آگ سی بھر گئی, ایک بجلی سی, یہ کچھ کرنا ہے. خیر سمجھ نہ آئے, میں پشاور چلا گیا, میں نے وابڈا سے ریزائن دیا, پشاور چلا گیا, میں نے اسپیشل ایجوکیشن جوائن کر لیا گورنمنٹ سیکٹر میں. میں جب ان بچوں کے ساتھ اٹیچ ہوا نا, مجھے اس کے بعد کافی ساری آفرز آئیں, والد صاحب باہر ہوتے تھے, ویزے بھی آئے, میں نے چھوڑتا گیا. مجھے میرا فوکس تھا کہ نہیں صحیح یہ بچے ان کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا, اپنے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور چیزیں رکھ لوں گا, یہاں اس جاب کو میں نے نہیں چھوڑنا. اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے, میری فیملی بھی تھوڑا عرصہ ناراض رہی کہ آپ یعنی کہ آپ اپنا آپ ضائع کرو, ٹائم ضائع کرو. لیکن میں دیکھ رہا تھا ان بچوں کو کہ میرا جس پوٹینشیل سے, جس شوق سے, تھکاوٹ کا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صبح میں گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں جاتا, وہاں پہ بچوں کو ٹائم دیتا, اور الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں جو بچے میں نے اس دور میں ٹرین کیے, آج میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں وہ بچے کس NGO کے ہیڈ ہیں, وہ دنیا میں جا کے سرو کر رہے ہیں, وہ انٹرنیشنل ٹیموں کا حصہ ہے. کیوں؟ یہ پورا پوٹینشیل جنون ہو گیا کہ ان کو کہیں پہنچانا ہے. میں سیکنڈ ٹائم ایز اے والنٹیئر فری ڈفرینٹ NGOs میں کام کرتا ہوں, اور NGO سیکٹر کو جب میں نے تھوڑا سا سمجھا, ایک اچھی NGO نے مجھے لے لیا, میں نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا, 2005 کی بات ہے. تو اس پروجیکٹ کی وجہ سے مجھے احساس ہوا کہ میں اس لائن میں بھی اچھا اچھا سرو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. انہی دنوں میں ورلڈ بینک نے کچھ پروجیکٹ لانچ کیے, انہوں نے پورے پاکستان سے پروپوزل مانگے. 239 یا 236 تھی میرے خیال سے NGO ڈفرینٹ آرگنائزیشن. تو ہوا یہ کہ اس میں سے 11 انہوں نے شارٹ لسٹڈ کی. اس میں میرا ایک پروجیکٹ تھا جو بالکل نیا بندہ تھا NGO سیکٹر میں. خیر لکیلی انہوں نے مجھے پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا دیا. میں نے اس کو کافی سارے بچے میں نے افغانستان بھیجے, ICRC کے تھرو کروائے, ریہیبلیٹیشن کروائی ان کی, ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ. میں نے ایک باقاعدہ اس کا سیٹ اپ بنایا. جتنی آرگنائزیشن ان بچوں کے لیے سرو کر رہی تھی, اس کے میرے پاس جو بندہ آتا میں بتاتا اب اس کا یہ کام یہاں ہو سکتا ہے, تو اس کو ادھر ریفر کر دیتے. ہم نے ایک باقاعدہ پشاور میں ایک سیٹ اپ آرگنائز کر لیا اس کی مدد سے. پھر جب پورے پاکستان سے ٹریننگز لیں, اور جب ٹریننگز میں جا کے انوائرمنٹ دیکھا سر کہ آپ جاتے ہیں, لوگ آئے ہیں جی, کوئی 60,000 TAE لے رہا ہے, کوئی 70,000 لے رہا ہے. مجھے یاد ہے آخری کانفرنس PC پشاور میں تھی, اور دل میں ایسی چبھی وہ چیز کو, انہوں نے بتایا پتہ نہیں 60-70 لاکھ صرف TADA دے ہے. ایسی لگی بات یار کہ یہ پیسہ کس کے لیے آتا ہے, بچوں کے لیے. اور یہ یہاں ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے بٹن یہاں پہ ہونے چاہیے, بچوں کے واش روم کی ایکسیس ہونی چاہیے, جو ہر کامن بندہ جانتا ہے. یہاں ڈسکس کر کے اتنا لاکھوں پیسے کہ بچوں کے پاس ویل چیئرز نہیں ہیں, اتنے سے پیسے آپ ڈائریکٹ ان پہ انویسٹ کریں سر, ان کی لائف بدل جائے. ایک بچہ بازار نہیں جا سکتا, اسکول نہیں جا سکتا, اس کے پاس بیسک واکر نہیں ہے, ویل چیئر نہیں, اور آپ یہاں پہ ڈسکشن پہ. NGO سیکٹر سے دل بیزار ہوا, وہاں سے چھوڑا, ایک دم کچھ عرصے کے لیے بریک لگ گئی. ریڈنگ میری بڑھتی گئی, میں نے ڈیل کرنے کی جب ختم کیا تو باقی لوگوں کو شروع کر لیا. باہر سے اگر دیکھیں تو اسٹیفن اور کووے, کافی چیزیں اس کی پریکٹیکل ماڈل ہیں, برین ٹریسی, پریکٹیکل چیزیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ میٹیریلسٹ زیادہ ہیں, میٹیریلسٹک. آپ کو ایسی کتابیں ملیں گی ہاؤ ٹو سے نو. بالکل. ہمارا کلچر کیا ہے, ہم بھائی بندے میں ہم اس میں ٹھیک ہے, ہم اپنا مار لیتے ہیں, اگلے کو کہتے ہیں یار آپ راضی ہو جائیں, آپ خوش ہو جائیں. بالکل. تو مجھے اس میں تھوڑا سا وہ تھا, میں وہ چیزیں اگنور کرتا گیا, وہ میری آئیڈلائز نہیں ہوئی. اپنے میں اشفاق احمد ہو گئے, ممتاز مفتی ہو گئے, سرفراز شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑا اٹریکٹ کیا, بڑی لرننگ ہوئی. تو میں نے جو ایٹ دی اینڈ چیزیں سمجھی, سیکھی, وہ یہ ہے سر, نالج وہی ہے آپ کے پاس جس کو آپ ساتھ ساتھ اپلائی کرتے ہیں. بالکل. اگر آپ اپلائی نہیں کر رہے, آپ لاکھوں کتابیں پڑھ لیں, وہ سب فضول ہے. وہ ایک شیلونیس ہے, آپ ایک ان پڑھ کی طرح ہے. اگر آپ رٹایا کام پڑھ کے اس کو بس آپ نئی کتاب پکڑ لی. صحیح سر, ہر کتاب میں ایک نہ ایک بات آپ کے لیے ہوتی ہے. بالکل, ایک نہ ایک. اگر آپ وہی پکڑ کے اسی کو اڈاپٹ کر کے اپنی لائف میں, اب پچھلے دنوں کی آپ کو بتاؤ ایک اور اچیومنٹ, کیسر عباس صاحب ہمارے بالکل ٹریننگ ٹرینر کوچ, انہوں نے فرسٹ ٹائم انہوں نے سوچا کہ میں نے اتنا سرو کیا ہے, وہ 45 منٹ کے 250 لاکھ
چارج کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا میں اپنی ایک ٹیم بناتا ہوں جو پاکستان میں سرو کر سکے. میں ایک ایگزامپل دینے لگا اپلیکیشن کس طرح. ہر میں نے ٹھیک ٹھاک اس کی فیس تھی, میں نے فلفل کی, کمپلیٹ کی. انہوں نے 2 دن کی ٹریننگ دی. انہوں نے کہا کہ میں کوچز بنانا چاہتا ہوں. میں نے سوچا یار یہ اسپیشل بچے ہیں. ہم ایگزامپل دیتے ہیں کہ ایلن کیلر بلائنڈ تھی, گونگی تھی, بیری تھی, اس نے 20 کتابیں لکھ دی. وہ دنیا پوری میں آج ہمارے سلیبس کا حصہ ہے. بالکل. اس میں اس کی زندگی میں کس کا رول تھا؟ ٹیچر کا. بالکل. اسٹیفن ہاکنگ کی بات کرتے ہیں جی, دنیا کا ذہین ترین انسان ہے, دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے. پچھلے 50 سال سے اس کی گردن ڈلکی ہوئی اور اس پوزیشن میں وہ سرو کر رہا ہے, اور اسی پوزیشن میں اس نے پی ایچ ڈی کی اور یہ لیول اچیو کیا. ہمارے پاس جتنی ایگزامپل دیکھیں, میں نے پاکستان میں ایکسپلور, میں نے بک لکھنا شروع کی پاکستان سے. میں نے ایگزامپل, میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. ہم اپنے ہی بچوں کو باہر کی ایگزامپل دے رہے ہوتے ہیں, اور حالانکہ ہمارے بڑی ایگزامپل ان کی بڑی ایگزامپل ہے. بالکل. آپ سلمان حسن کو دیکھیں, آپ سائمہ سلیم کو دیکھیں سر, پی ایچ ڈی میں 6 پوزیشن میل میں اور فیمیل میں 1st پوزیشن, اور اوور آل بچپن سے بلائنڈ ہونے کے باوجود ہر لیول پہ گولڈ میڈل, ایون کہ سی ایس ایس میں بھی گولڈ میڈل. ہمارے پاس ہمارے پاس کیا نام اس کا, پیرزادہ صاحب اسلام آباد سے, فرسٹ جرنلسٹ جنہوں نے باقاعدہ ایجوکیشن حاصل کر کے اس لیول پہ گئے. ہم ایگزامپل باہر کی دیتے ہیں. دیکھیں سر, ان کی آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھیں نا, ہم میڈیسن کی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس بے شمار ایگزامپل. ہم اگر اپنی آبادی کے مطابق اپنے بچوں کو پوٹینشیل پرووائڈ کرنا شروع کریں نا, تو بات کہاں جائے. میں بات کر رہا تھا کیسر عباس کی, تو میں نے سوچا کہ میں تو سرو کرنا چاہتا ہوں, میرا مقصد سرو کرنا ہے, تو میرے لیے سب سے اچھا ٹارگیٹ کون سا ہے. ایسی ایک دن خیال آیا, تو مجھے اپنے بچے نظر آئے, یہی اسپیشل بچے. میں جب ان کے پاس گیا, میں نے ساری کلاسز سے ایک بچہ پکڑا, میں نے 10 کوچ سلیکٹ کیے, ان کو عالم میں لے آیا, ان کو سارا بتایا. وہ اتنے ایکسائٹیڈ. میں کہتا ہوں کہ کیسر عباس صاحب نے جس دن پہلا نعرہ لگوایا تھا نا عالمے کے, ہو آر یو, اور سارے کہتے تھے وی آر اے چیمپئن, وہ سارے آل کی اتنی آواز نہیں تھی جتنے 10 بچوں کی آواز تھی, اور اتنی گرج اور اتنی چمک ان کے چہروں پہ کہ ہم پتہ نہیں کیا کرنے جا. تو میں نے یاد کیا کہ عزیز صاحب, آپ کا جو ابھی مشن ہے نا, وہ ان 10 بچوں کو ٹرین کر دیں, آپ کی زندگی کا مقصد. زبردست زبردست سر, دس از دا تھنکنگ, دس از دا فلاسفی جو کہ ہر پاکستانی میں, ہر میرا خیال میں ہیومن بینگ میں ہونی چاہیے. پے بیک کی فلسفی, کہ آپ نے اگر کچھ گیٹ کیا ہے تو سوسائٹی کو پے بیک بھی کریں, لوگوں کو اس کا فائدہ نظر نہ آئے. ہمارے یہاں پہ بیسیکلی بالکل جیسے آپ نے صحیح کہا کہ ایک شیلونیس ہے اندر, ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, کال اور فیل میں تضاد ہے, جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ بالکل ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں. اور بالکل اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے جو اسپیشل یہ جو بچے ہیں جن کو ہم اسپیشل کہتے ہیں, اگر ان کو ہم باہر کے کنٹریز کی طرف فیسلٹیز پرووائڈ کرنا شروع کر دیں, تو سر ہمیں کسی کو کوئی باہر سے کوئی یہاں پہ لا کے ایگزامپلیفائی کرنا ہی نہ پڑے. ہمارے خود یہاں پہ اتنا پوٹینشیل ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ آج ایک گیسٹ تھے ہمارے, بینکر تھے, وہ گیسٹ انہوں نے بچے کی آواز سنی, وہ پریشان ہو گئے کہ بچہ کہاں سے بول رہا ہے بھائی. وہ کافی دیر گمسم ہو گئے کہ اتنا ٹیلنٹ چھوٹے سے انسٹیٹیوٹ میں. تو آپ دیکھیں, اگر آپ اپلائی نہیں کریں گے, ہم ایگزامپل دیتے رہیں گے, ہمارے ٹیچر جتنے پڑھے لکھے نا انسٹیٹیوٹ میں, پی ایچ ڈی ایم فل سے نیچے کوئی بھی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ اس لیول کی اپلیکیشن, اس لیول کا کہ ان کو بنانا, بجائے اس کے کہ وہ ان کو ایز اے رول ماڈل بنائیں, ان کو ایگزامپل بنائیں. کرتے کیا ہے کہ باہر سے ان کو ایگزامپل دیتے ہیں, اور بچے بھی یہی سوچتے ہیں کہ وہاں تو انوائرمنٹ ہے بھائی, وہاں پہ تو ٹیچرز ہیں. بالکل یہ ہے. سامعین, آپ یہ گفتگو سے بہت زیادہ میرے خیال میں ایک موٹیویشن جو ہے وہ فیل کر رہے ہوں گے. ڈیفینیٹلی میں تو کر ہی رہا ہوں, لیکن ہمیں یہاں پہ بریک لینا ہے, اور اس بریک کے بعد ہم دوبارہ جو ہے اپنے پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر.